السلام علیکم پیارے بچوں، ہمارے لیکچر قومی شاعری پر چل رہے ہیں، جس کا ہم لوگ 2 لیکچر اب تک پورے کر چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس تیسرا اور انشاءاللہ آخری لیکچر ہوگا، جس میں ہم اپنے سبق کو مکمل کریں گے۔ جو کام باقی رہ گیا ہے وہ کریں گے۔ تو پہلے جو سبق ہمارا باقی رہ گیا تھا صفحہ نمبر 14 پر میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں 2 لائنیں جو آخری ہم نے پڑھی تھیں وہ لکھ دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں، بلکہ 2 نہیں، ایک ہی لائن، کیونکہ پیراگراف چینج ہو رہا ہے۔ ان میں سے جمیل الدین علی کی نظم وطن کے سجیلے جوانوں آپ کی 6ٹھی جماعت کی کتاب میں شامل ہے۔ 1974 عیسوی میں اسلامی سربراہی کانفرنس کی تنظیم نے پورے عالم اسلام کے شاعروں کو تنظیم کا ترانہ لکھنے کی دعوت دی۔ ہزاروں ترانوں میں سے جمیل الدین علی کی نظم ہم مصطفی ہیں منتخب ہوئی۔ اس میں بھی قومی شاعری کے 5ویں دور کا مخصوص رنگ جھلک رہا تھا۔ نظم 7ویں جماعت کی درسی کتاب میں شامل ہے۔ جنگ ستمبر نے جو حوصلہ اور خود اعتمادی پیدا کی تھی۔ اچھا، یہ جو نظم مصطفی ہیں آپ کی 7ویں کتاب میں شامل بھی ہے، اور میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، جو بچے ہمارے یہ 7ویں کی پڑھ چکے ہیں انہیں پتہ ہے، جنہوں نے اگر ابھی نہیں پڑھی، ہماری کلاسز میں جو اس کا ساؤنڈ کے ساتھ پڑھی گئی ہے پوری، اس کا ساؤنڈ بھی موجود ہے، اس کا لنک دیتے ہیں اور اس کا ساؤنڈ بھی موجود ہے۔ ہم اپنے طلباء کو ہر وہ نظم، نغمہ، گیت جس کا ساؤنڈ موجود ہو اور وہ کتاب میں شامل ہو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سبق میں جیسے ہی اس کا ذکر آئے یا وہ نظم یا گیت آ جائے، ہم اس کو آواز کی صورت، ساؤنڈ کی صورت میں بھی اپنے طلباء کو سنوا سکیں۔ جنگ ستمبر نے جو حوصلہ اور خود اعتمادی پیدا کی تھی، وہ ان شاعروں کے کلام میں ہمیشہ جھلکتی رہی جو 1965 عیسوی میں اس واقعے سے متاثر ہوئے تھے۔ وہ جب تک جیے ان کی شاعری میں یہی جذبہ جھلکتا رہا۔ اس طرح قومی شاعری کا یہ دور آئندہ 20-30 برس تک جاری رہا۔ اس کے نمائندہ شاعروں میں سے جمیل الدین علی کی ایک اور نظم جیوے پاکستان آپ کی 6ٹھی جماعت کی کتاب میں سبق سے مرغ کے حصے تحقیق کے راستے میں شامل ہے۔ مسرور انور کی نظم سونی دھرتی 8ویں جماعت کی کتاب میں سبق گزرا ہوا زمانے کے حصے تحقیق کے راستے میں شامل ہے۔ صحبہ اختر کی نظم میں بھی پاکستان ہوں 6ٹھی جماعت کی کتاب میں شامل ہے، اور کلیم عثمانی کی نظم یہ وطن تمہارا ہے 7ویں جماعت کی کتاب میں شامل ہے۔ یہ تھے ہمارے شاعری کے مختلف ادوار جن کے بارے میں ہم نے پڑھا، جس میں درجہ بدرجہ ہم آج کے دور تک پہنچے ہیں، کہاں سے شروع ہوا ہے اور آج کے دور پر آ کر ختم ہوا ہے۔ اور ابھی تک ہمارے پاس جو 1965 عیسوی میں جذبات شاعروں نے پیدا کیے تھے، حب الوطنی کے، محبت کے اور تشدد کے خلاف، وہ آج تک ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اپنے کلاس کا کام پہلے پورا کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک امپورٹنٹ کام جو کہ سبق پھیلا ہوا ہے 2-3 لیکچر میں تھا، ہم اس کو اگر ایک صورت میں دیکھنا چاہیں خلاصے کے صورت میں، تو ہم اس کا ایک ببل بنا لیتے ہیں۔ اس میں سے امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں، اپنے تئیں میں کوشش کرتا ہوں کہ خاص باتیں، اہم پوائنٹ جس سے سبق کا خاکہ ہمارے ذہن میں بن جائے، پورا یادداشت تازہ ہو جائے، وہ نکال سکوں۔ لیکن پھر بھی کچھ باتیں اگر رہ جاتی ہیں، آپ بھی اس میں وہ شامل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو پڑھتے ہوئے سبق کا پورا خاکہ ذہن میں نہیں آ رہا اور کوئی بات رہ رہی ہے، آپ وہ امپورٹنٹ بات وہاں شامل کر سکتے ہیں اپنے پاس ببل میں۔ ٹھیک ہے، تو ہم ببل بناتے ہیں۔ اہم پوائنٹ اس کے اگر میں لوں، پہلا دور جہاں سے ہمارے پاس شروع ہوا تھا
تو آپ کو یاد ہوگا وہ تھے پہلے دور میں پہلا دور. پہلے دور میں مسدس لکھی گئی تھی. مسدس لکھی گئی اور اس کے شاعر کا نام مولانا حالی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا دور شروع ہوا. دوسرے دور میں جو دوسرے دور کی خاص بات تھی، جو عوام میں برائی پائی جاتی تھی یا پیدا ہو گئی تھی، وہ تھی کہ مغرب کی اندھی تقلید. اچھا، اس مغرب کی اندھی تقلید میں لوگ جو لگے ہوئے تھے، ان کی اصلاح کے لیے جس شاعر نے ہمارے پاس شاعری میں سب سے زیادہ اثر ڈالا، ان شاعر کا نام تھا اکبر الہ آبادی. مغربی تقلید ہمارے پاس اکبر الہ آبادی اور اکبر الہ آبادی کی شاعری کی خاص بات اگر ہم دیکھیں تو وہ تھے، انہوں نے جس چیز کو اپنا ہتھیار بنایا وہ تھا طنز و مزاح. اس کے بعد ہمارے پاس جو شاعری کا تیسرا دور شروع ہوا ہے، لوگوں کے دل میں یہ بات تو پیدا ہو گئی تھی کہ ہم جس جانب لگ گئے ہیں یہ تو ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ وتیرہ ہی نہیں ہے، ہم کسی بہت بڑی برائی میں پڑ گئے ہیں اور گہری کھائی میں گرتے ہی چلے جا رہے ہیں. اب جس شاعر کی، مفکر کی ضرورت قوم کو تھی، وہ علامہ اقبال صاحب کی صورت میں سامنے آیا. آپ کی شاعری میں جہاں اور بہت ساری فکر انگیز باتیں ہیں، وہیں آپ نے قوم کے بچے جو بیمار ہوتے ہیں ان کے اندر مدد کا، کام آنے کا، تکبر ان میں پیدا نہ ہو، اس چیز پہ انہوں نے بہت کام کیا اور نظمیں لکھیں. تو خاص طور پر بچوں کی جو نظمیں ہیں ان کا میں یہاں ذکر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو شاعری کا چوتھا دور ہے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں اصغر سودائی،
حفیظ جالندھری جنہوں نے نغمے لکھے ہیں ہمارے لیے، یہ تو پاکستان کے قومی ترانہ لکھنے والے شاعر اصغر سودائی، اور قومی ترانہ لکھنے والے شاعر تو حفیظ جالندھری، باقی اصغر سودائی اور ایک اور میاں بشیر، جن کے نغمے یا تو پاکستان کے لیے یا اسلامی تنظیم کے لیے منتخب کیے گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس قومی شاعری کا 5واں دور، پانچویں دور میں ہمارے پاس شاعروں کے ایک لمبے نام صہبا اختر، کلیم عثمانی، مسرور انور، جمیل الدین علی، جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، جمیل الدین علی، جنہیں ہم صرف علی صاحب بھی کہتے ہیں، مسرور انور اور کلیم عثمانی۔ اچھا، یہ جو 5واں دور تھا، اس کا ایک انوکھا پہلو بھی تھا۔ 5ویں دور کے اگر انوکھے پہلو کی بات کریں تو اس کو ہم یہاں نکال لیتے ہیں۔ اس کا انوکھا پہلو کیا تھا؟ 5ویں دور کا انوکھا پہلو کہ ہماری دفاعی صلاحیت پر ابھارا، تو دفاعی صلاحیت، حب الوطنی، اس کے علاوہ بہادری پر ابھارا اور تشدد کی نفی کی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں لکھیں تشدد کی نفی۔ صحیح ہے بچوں؟ اب اگر ہم اس کو ایک نظر میں اپنے پورے سبق کو دیکھنا چاہیں تو ہمیں واضح طور پر پورا سبق سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری قومی شاعری تقریباً 5 مختلف ادوار سے گزر کر جو آج ہمارے پاس موجود ہے وہ شاعری ہے، جس میں سب سے پہلے مولانا حالی صاحب نے اپنے مسدس کے ذریعے قوم میں اپنے ماضی، شاندار جو ماضی گزرا ہے اس کی یادوں کو تازہ کیا اور اپنے آباء و اجداد کی عظمت کو اجاگر کیا۔
جب وہ اجاگر ہوا اس کے بعد جو دوسرا دور ہمارا شروع ہوا، وہ ہماری نظر جس کے اوپر پڑی، جو ہمیں اپنی غلطیاں واضح ہوئیں، یہ ابھرنے کے بعد، تو جب بھی یہ دوسرا دور جو ہمارے پاس شروع ہوتا ہے اس میں ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ ہم تو مغرب کی اندھی تقلید میں لگ گئے، ہمارے آباء و اجداد کا یہ وتیرہ ہی نہیں رہا، یہ طریقہ ہی نہیں رہا جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ تو اس میں جو شاعری کے ذریعے جنہوں نے کام کیا، کیونکہ ہم شاعری کی بات کر رہے ہیں، سب سے زیادہ اس میں اکبر الہ آبادی صاحب کی جو شاعری تھی اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ انہوں نے کیونکہ خاص طور پر اپنا جو ہتھیار تھا وہ تھا ان کا طنز و مزاح۔ وہاں سے آگے بڑھ کر جس وقت آپ میں یہ احساسات پیدا ہو چکے ہیں، اب آپ کے پاس تیسرا دور شروع ہوا جو کہ علامہ اقبال کی شاعری سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں بڑوں کے لیے، جوانوں کے لیے شاعری کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی نظمیں شامل ہیں، نوجوانوں کے لیے بھی نظمیں جو شامل ہیں، مختلف شاعری کی ہے۔ اس میں نوجوانوں کو علامہ اقبال نے شاہین کے نام سے جگہ جگہ یاد کیا ہے۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ چوتھا دور جو ہمارا شروع ہو رہا تھا وہ تھا اصغر سودائی، میاں بشیر حفیظ جالندھری۔ یہ کب؟ ہمارے آزادی کے فوری بعد کا دور ہے۔ پانچواں دور جس وقت 1965 میں بھارت نے پاکستان پر بغیر اعلان جنگ کے حملہ کر دیا، تو جو لکھنے والے شاعر تھے ان کے ساتھ ساتھ نوجوان شاعروں نے بھی اس میں اپنا حصہ لیا، اور جو نغمات لکھے وہ انتہائی انوکھا پہلو رکھتے تھے۔ کیا؟ تشدد پر ابھارے بغیر اپنی قوم کے دل میں حب الوطنی کے، محبت کے، دفاع کے، بہادری کے جذبات کو پیدا کیے، اور وہ نغمے تو زندہ و جاوید ہو گئے ہیں، آج تک ہمارے پاس موجود ہیں، اور آج بھی ان نغمات کو سن کر ہمارے دل میں اپنے وطن کے لیے ویسے ہی محبت کے جذبات، ان شہیدوں کے لیے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی خاص بات تھی۔ تو یہ ہمارا سبق کا ببل پورا ہوا، ایک نظر میں ہم نے سبق کا جائزہ لیا۔ اس سبق کے جائزے کے بعد اب ہم جو رہ جانے والا باقی کام ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ اس کام میں ہمارے پاس سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7 شامل ہیں، جو کہ ہمارے رہ گئے ہیں۔ 5 سوال تک ہم نے پورے کیے تھے۔ سوال نمبر 6 لکھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ لکھیے اور اس کا جواب لکھیں۔ یہ ہمارا کلاس ورک انیس سو 65 کی پاک بھارت جنگ کے موقع پر اردو شاعری کا کون سا پہلو
سامنے آیا اور کس دور کا آغاز ہوا؟ ہوگا۔ ویڈیو پاز کر کے آپ اس سوال کا جواب لکھیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7، اسلامی سربراہی تنظیم کا ترانہ کیا تھا؟ اور کس نے تخلیق کیا؟ یہ ہمارے سوالات پورے ہوئے۔ اب اس کے بعد ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ یہ بڑا انٹرسٹنگ کام ہوتا ہے۔ خالی جگہیں بنائیں۔ میں آپ کو خالی جگہ بنانے کے کچھ اصول و قوانین دہرا دیتا ہوں، پھر اس کے مطابق آپ خالی جگہ بنائیں گے۔ ہمیں 5 خالی جگہ بنانی ہے کلاس ورک میں ہی۔ یہ کلاس ورک مٹا دیا میں نے۔ دو میں بنوا دیتا ہوں مثالوں کے لیے، 3 آپ اسی میں شامل کر لیں گے تو آپ کی 5 خالی جگہ پوری ہو جائیں گی۔ پہلا جملہ جو میں نے لیا ہے یہ معلومات، مسدس ہے، مدو جزر کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ ایک جملہ اور، ایک جملہ اور 1965 میں بھارت نے بغیر اعلان جنگ کے پاکستان پر حملہ کر دیا۔
भारत में पाकिस्तान पर बगैर ऐलाने जंग के हमला कर दिया। ये दो बातें हैं जिसको मैंने खाली जगहों के लिए मुंतखब किया है। ये जुमला पूरा ऐसे ही किताब में मौजूद नहीं होगा, जुमला पूरा ऐसे हो भी सकता है, नहीं भी। खाली जगहों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जुमला ऐसे ही किताब में मौजूद हो, बल्कि हम खाली जगह के हिसाब से जुमले में तब्दीली कर लेते हैं। तब्दीली क्या कर लेते हैं खाली जगह का, क्योंकि उसूल ये है कि जब हम खाली जगह बनाते हैं तो उसे बनाते वक्त ये ख़्याल रखते हैं कि उसको सबक के कंटेंट से हटकर भी अगर हम देखें तो वो बात अपनी जगह पर बिल्कुल राइट हो, उससे हटकर भी वो बात करें तो उसमें खाली जगह में वही बात आ रही हो। जैसे कि मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम के शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। इसको अगर मैं खाली जगह में बनाना चाहूँ, मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम, इसको मैं खाली जगह में डाल दूँ और आगे लिख दूँ कि शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, तो खाली जगह के एतबार से ये बात बिल्कुल ठीक नहीं होगी। क्यों ठीक नहीं होगी? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली तो बहुत सारी नज़मों के शायर हैं। यहाँ पर फिर कोई सी भी नज़म उनकी लिख दी जाएगी और बोला जाएगा कि इसके शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, वो हमें माननी पड़ेगी बात, क्योंकि वो बात सही होगी। तो हम ये वाली बात को खाली जगह में नहीं डाल सकते, हम शायर का नाम खाली जगह में डाल देंगे। मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम के शायर, ये खाली जगह में डाल दें। अब आप सबक से हटकर भी देखें और किसी से भी पूछ लें मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम किसने लिखी थी, वो फ़ौरन बोलेगा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। जिसको मालूम है वो या तो हाली का नाम लेगा वरना किसी शायर का नाम नहीं लेगा, क्योंकि इसके लिए एक ही बात पूछी जा रही है, इसमें एक नाम के अलावा कुछ दूसरा लिख नहीं सकते। खाली जगह बनाते हुए हमें ये बात ध्यान में रखनी होती है कि उसमें एक बात के अलावा दूसरी बात आए ना। अगर वहाँ पर दूसरी बात आ सकती है तो वो खाली जगह सही नहीं मानी जाती। दूसरे में भी देखें, 1965 ईस्वी में भारत ने पाकिस्तान पर बग़ैर ऐलान जंग के हमला कर दिया। अब यहाँ पर हम सन 1965 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। पाकिस्तान के ऊपर तो भारत मुख्तलिफ़ वक्तों में बग़ैर ऐलान जंग के ही हमले करता रहा है, चाहे वो बड़ी जंग हो जाए या छोटे हमले हों। हाँ, 1965 में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है। आप यहाँ पर भारत भी खाली जगह में डाल सकते हैं और पाकिस्तान भी खाली जगह में डाल सकते हैं, क्योंकि सन 1965 में जो हमला हुआ है जो भारत ने किया है, तो अगर भारत का जिक्र है तो पाकिस्तान आ जाएगा, और अगर यहाँ पर भारत हमने लिख दिया भारत ने किया है तो उसने सिर्फ एक ही मुल्क पर किया था और वो था पाकिस्तान। तो आप इन दोनों ममालिक में से कोई सा भी एक नाम खाली जगह में डाल देंगे। इन्हीं बातों को ख़याल में रखते हुए अब ये जो खाली जगह है इसके नीचे मैंने खाली जगह बना दी, ये दो बात। इन्हीं बातों को सामने रखकर आप मज़ीद 3 खाली जगह बना लें जल्दी से। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा क्लास का काम ख़त्म हुआ। अब हम थोड़ा सा होमवर्क लेंगे। आइए इसके सफ़ा नंबर 14 पर
جہاں لکھا ہے پڑھنے کے بعد سبق پڑھتے ہوئے آپ نے جن الفاظ کے نیچے خط اور لہردار خط کھینچے ہیں ان کی مدد سے یہ جدول پورا کیجیے. یہ آپ کے پاس ایک جدول ہے. آپ نے خط اور دوہرے خط کھینچے تھے. ان خط اور دوہرے خط میں کیا تھے؟ شاعر کا نام تھا، اس کی کون سی نظم تھی، اور وہ کس جماعت میں شامل ہے. یہ باتیں اوپر بیان کی گئی ہیں. آپ یہاں پر لکھ دیں گے. جیسے کہ ایک مثال اگر میں آپ کو دے دوں، یہاں پر شاعر کا نام اگر میں بولوں اکبر الہ آبادی، ان کے بارے میں جو بتایا گیا نظم یا تصنیف ان کی کلیات اکبر، اور تیسرا جو کالم ہے کس جماعت میں شامل ہے، تو یہ ہے چھٹی جماعت یا 6th کلاس. صحیح ہے. یہ اس طریقے سے کالم ہیں آپ کے. یہ آپ ہوم ورک میں پورا کر لیجئے. ہمارا سبق نمبر 3 آج اپنے اختتام کو پہنچا.